21 جولائی ہے آج، اور 263 نمبر غزل ہے، جس میں کہ فاروقی صاحب نے ایک ہی شعر چنا اپنی گفتگو کے لیے، لیکن خوب اس میں مزے کے امکانات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وہ پچھلی جو غزل تھی اس میں جو بات گفتگو تھی، اس میں غالب کے شعر نے بہت اٹینشن لے لی اور ہمیں بہت لطف آیا۔ آج بھی غالب کا ذکر رہے گا۔ شعر ہے آج کا جناب، جو انہوں نے لکھا ہے کہ کہاں تک بھلا رو گے میر صاحب، کہاں تک بھلا رو گے میر صاحب، رو نہیں رو آہا، کہاں تک بھلا رو گے میر صاحب، اب آنکھوں کے گرد ایک ورم دیکھتے ہیں۔ ایک دم غالب یاد آتا ہے، ادھر جاؤں گا، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں شعر کیا ہے۔ بڑا بالکل سمپل سی ایک بات ہے کہ ایک سٹیج گزر گئی ہے، اتنا روئے ہیں کہ ایک تھریش ہولڈ کراس ہو گیا ہے۔ تھریش ہولڈ کا یعنی حد کراس ہو گئی ہے، نزدیک رہی لفظ دہلیز نظر آتا ہے، لیکن دہلیز بہت زیادہ لٹرل رکھتا ہے۔ تھریش ہولڈ بڑا عمدہ لفظ ہے انگریزی کا، کہ روتے روتے گریونگ کی ایک جو ہے حد، اس سے آگے چلی گئی یہ بات۔ چلو بس کرو، کچھ اب سمجھ میں آنے کا نہیں، اس میں کچھ نکلے گا نہیں اس میں۔ ظاہر ہے اس میں غالب کی جو غزل ہے کہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، انہوں نے وہ زمین جو ہے وہ دیکھ کے انہوں نے لکھا ہوگا غالب صاحب نے اس کا جو شعر ہے۔ اور سودا کی جو ہے مجھے 2 اشعار ملے، سودا نے بھی اس زمین میں لکھے ہیں شعر، کتنے عمدہ، پوری غزل نہیں لیکن 2 اشعار میں ضرور سناؤں گا آپ کو سودا کے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، واہ 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 واہ، بڑے استاد تو تھے نا۔ اگر یعنی جمشید میرا جو دوست ہے اس کو ہم جم کہتے تھے مزاح میں، تو لیکن یہ اس زمانے میں جم کہتے تھے جمشید کو، کہ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے۔ یہ جام اور جم کی آلٹریشن کا بڑا لطف لیا ہے، اور کانزوننس کا ہمارے شعراء نے۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو ایک قطرۂ میں ہم دیکھتے ہیں۔ کتنا عمدہ شعر ہے۔ اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشا دیر و حرم دیکھتے ہیں، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بس یہ کہ دیر و حرم اور اہل کرم کر دیا استاد نے۔ اب اس کو آپ یہ تھوڑی کہیں گے نا استاد سے انسپریشن لے کے انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے اس کا تو بظاہر تو یہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا شعر ہے وہ فاروقی صاحب نے کیوں نہیں لکھا؟ ظاہر ہے گفتگو فاروقی صاحب میر سے گفتگو کرتے ہیں تو اور شعراء کو لے آتے ہیں، ہم جب گفتگو کرتے ہیں میر صاحب سے تو فاروقی صاحب کو لے آتے ہیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کا یہ شعر کیوں نہیں لکھا، میر صاحب کا اس غزل کا اس کے ساتھ کا، کہ اب آنکھوں میں خون دم بدم دیکھتے ہیں، نہ پوچھو جو کچھ رنگ ہم دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو کچھ رنگ ہم دیکھتے ہیں، اسی غزل کا بہت عمدہ۔ تو رونے کے 1-2 شعر جو ہے غالب کے، میر صاحب کے تو بے انتہا اشعار ہیں۔ ایک مجھے بہت ان کا اچھا شعر لگتا ہے میر صاحب کا رونے کا، جو اتنا مشہور نہیں ہے، وہ میں ضرور شیئر کروں گا، کہ تماشے دیکھتے ہنستا چلا جا۔ دیوان اول کا شعر ہے، پہلا مصرع میر کا نہیں لگتا ویسے، لیکن ہے میر صاحب کا، کہ تماشے دیکھتے ہنستا چلا آ، کرے ہے شیشہ بازی میرا رونا۔ واہ 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 واہ، بہت بلاغت ہے اس میں، کیونکہ شعر کی بات نہیں ہو رہی تو اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن یہ پورا سیشن لے سکتی ہے کہ شیشہ بازی کا جو، اور آنسو اور شیشہ میں جو ایک مماثلت ہے، ضلع ہے، اور شیشہ بازی یعنی کھیل بچوں کا بھی ہے ایک طرح سے، اور ہنستے چلا جا، یہ اس میں اس کا ضلع ہے آپس میں، کرے شیشہ بازی میرا رونا، اس میں ایک طرح کا بالکل یعنی اداسی بھی ہے، اور جیسے پاگل پن بھی ہے ایک طرح کا، بہت عمدہ۔ اور بڑے آپ نے شعر سنے ہوں گے کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا، کہ روتے پھرے ہیں ساری ساری رات، اور عہد جوانی رو رو کاٹا، اور رات کو رو رو صبح کیا، بہت اشعار ہیں میر صاحب کے رونے پہ کہ اس میں، لیکن غالب نے کم کیے، لیکن بڑے عمدہ غالب کا ایک رونے کا شعر ہے کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئی۔ چلیے چلتے ہیں شعر کے اوپر۔
फारूक साहब फ़ौरन आते हैं, यानी इस पे फ़ौरन कि जनाब हुआ ये कि मोहम्मद हसन अस्करी ने ये बात लिखी कही है कि मेरी अपनी खुदी से ज़्यादा अपनी इंसानियत, मीर अपनी खुदी से ज़्यादा इंसानियत को पेश करते हैं और वो मामूली बातों में भी अलमिया का वक़ार पैदा कर देते हैं। इस ज़िम्न में उन्होंने अपने मज़मून मीर जी में मीर के दीवाने अव्वल का ये मतलब नकल किया है। ये वक्त की रागनी मीर अस्करी साहब की मेरे पास है, अहमद मुश्ताक ने मुझे दी थी, ये कॉपी बोसीदा सी है, 40 बरस पहले दी थी, ₹1.5 की उस वक्त मिलती थी, बुरा प्रिंट है इसका। उन्होंने और सोहेल अहमद ने छापी थी ये अस्करी साहब की आखिरी दिनों में। मुझे कहा था उन्होंने उस ज़माने के, भाई ये ज़रूर पढ़ना, वक्त की रागनी कल्चर वगैरह तुम पढ़ते हो, उम्दा है बात, लेकिन हमें इनसे बड़े बड़े कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश भी है हमारी फारूक अस्करी साहब से। तो ये अस्करी साहब को कोट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कहते हैं कि इस शेर में जो ट्रेजेडी पैदा होती है वो रोने की वजह से नहीं, बल्कि रूमाल के, एक और शेर कहते हैं कि ज़िम्न में उन्होंने मीर जी में मीर के दीवाने अव्वल का ये मतला नकल किया है कि जब रोने बैठता हूँ तब क्या कसर रहे हैं, रूमाल दो दो दिन तक जो अब्र तर रहे हैं। कहते यहाँ के आदमी कौन लोग हैं और उनसे किस बात की तवक्को की जाती है और उन सब के सामने मीर का गम क्या है। इसके बाद अस्करी साहब मीर का ज़ेर बहस शेर नकल करके कहते हैं कि यहाँ मीर ने एक आमियाना चीज़ की मदद से ट्रेजेडी पैदा की है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये फारूकी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेर बहस शेर में अजब अलमनाकी गमगीनी है, और इस कैफियत की एक वजह ये भी है कि इसमें आँखों के वरम कर जाने का जिक्र किया गया है, यानी मुतवर्रम कहना चाहिए था, यानी ऐसी हकीकत का जो आम जिंदगी से माखूज है, लेकिन रुमाल वाले शेर में मजमून ज़्यादा अहम है। जब रोने बैठता हूँ तब क्या कसर रहे हैं, यानी फिर मैं गुजार देता हूँ हदें, रुमाल दो दो दिन तक जो अब्र तर रहे हैं। कैफियत अस्करी साहब ने मजमून आफरीनी के पहलुओं पर मज़ीद गौर किया होता, हाँ, तो वो यकीनन इस नतीजे पर पहुँचते कि रुमाल के ज़िक्र के बावजूद इस शेर में ज़ोर अश्कबारी के मजमून को नए रंग से पेश करने से पैदा हुआ है। दरअसल इस मजमून को वली बहुत पहले बांध चुके हैं और मीर ने वली के मजमून पर तरक्की की है। बहुत उम्दा शेर है वली दक्कनी का कि ना पूछो इश्क में जोशो खरोशे दिल की माहियत, माहियत यानी फिनोमिनोलॉजी, उसकी एसेंस, या न पूछो इश्क में जोशो खरोशे दिल की माहियत, बरंगे अब्र दरिया बार है रूमाल आशिक का। बहुत उम्दा दूसरा मिसरा तो कमाल, मुझे तो बहुत उम्दा। मलहूज़ रहे कि रूमाल वाले शेर में कैफियत दो दो दिन तक के सादा और बज़ाहिर मासूम मुबालगे की वजह से पैदा हुई है। मीर का शेर वली से बेहतर है, कुछ तो इस वजह से कि वली के यहाँ अल्फाज की कसरत है, ये पहले भी कहते थे, यानी एलिगेंट इतना नहीं है, नफासत इतनी नहीं है सफाई शेर में, और कुछ इस वजह से कि मेरे दो दो दिन तक का घरेलू फ़िक्रा रख दिया है। ये शेर की खूबसूरती होती है कि घरेलू फ़िक्रा हो, रोज़मर्रा का मुहावरा हो, ये मैं यानी बीच में। मजमून में अव्वलियत का शर्फ बहरहाल वली को है। शेर ज़ेर बहस का मजमून अलबत्ता मीर का अपना है। इस ज़मीन और बहर में गालिब और सौदा ने भी गज़लें फ़ौरन याद आती हैं। नौजवान गालिब की गज़ल मीर और सौदा दोनों की गज़लों से बेहतर है, वही वाली के बदल कर फ़कीरों का क्या बेहतर है ये कह रहे हैं, लेकिन वरम का काफ़िया या आँखों का वरम कर जाने का मजमून बांधने की हिम्मत ना सौदा को हुई ना गालिब को। भाई वाह 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 वाह, कि आँखों की गिरदे को वरम देखते हैं। कहते हैं बहुत बड़ी बात है कि गालिब के पूरे शेर में इतना दहशतनाक कह सकता हूँ शेर नहीं है, कमाल का काफ़िया आँखों बांधने की हिम्मत न सौदा को ही न गालिब को। मीर ने ये एक मजमून कम अज़ कम 2 बार कहा है। एक जगह कहते हैं कि आँखों ने मीर साहब क़िबला वरम किया, हज़रत बका किया न कर रात के कहीं तईं, हज़रत बका किया न करो रात के तईं, यानी ये बका जो है ये आहो बका वाला है। बका कितना उम्दा शेर है। आँखों ने मीर साहब क़िबला वरम किया, ओए होए होए, अपने आप से कह रहे हैं हुजूर हौला हाथ रखो ना। आँखों ने मीर साहब क़िबला वरम किया, हज़रत
بقا کیا نہ کرو رات، اوہ کہ رات کے تئیں، یہاں تئیں کا مطلب کچھ اور ہی ہو گیا. ایک دن میں پوری پریزنٹیشن تئیں کے اوپر کروں گا، میں نے بہت نوٹس بنا رکھے کہ اس کے کیا کیا معنی. ایک اور بقا کا شعر آہو بقا کا ہے کہ بقائے شب و روز اب چھوڑ میر، نوا آنکھوں کا تو ورم کر گیا. واہ واہ، نوا آنکھوں کا تو ورم کر گیا، یعنی آنکھوں کے نوا میں اب ورم ہو گیا. کیا بات ہے جناب. دیوان اول کا شعر مصرع اولا خوب ہے، اور دیوان چہارم کا شعر یہ جو آخر میں پڑھا ہے ورم کر گیا. مصرع ثانی بہت آ رہا ہے، نوائے آنکھوں کا تو ورم. لیکن شعر زیر بحث کے دونوں مصرع نہایت نپتلے اور برجستہ ہیں. مصرع اول یعنی دوبارہ پڑھتا ہوں جس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کہاں تک بھلا رو گے میر صاحب، اب آنکھوں کے گرد ورم دیکھتے ہیں. لیکن شعر زیر بحث کے دونوں مصرع نہایت نپتلے اور برجستہ ہیں. مصرع اولا کا استفہام خوب ہے اور تخاطب بھی خوب ہے. واہ واہ، اس تخاطب میں بے تکلفی اور پنچایتی رنگ ہے، یعنی گھریلو اور پنچایتی رنگ ہو، اس میں کلچرلی انرچمنٹ ہو جاتی ہے ایکسپریشن کی. جو بات ہے کہاں تک بھلا رو گے میر صاحب، یہ پنچایتی رنگ ہے نا، جیسے گھر والا ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی بس کر یار، کیا کر رہا ہے. یعنی بہت زیادہ سوفسٹیکیشن جو ہوتی ہے شعر میں، وہ اس کو نہیں پسند کیا جاتا. پروز کی اور بات ہوتی ہے. دیوان اول کے شعر کا طرز تخاطب، دیوان اول کا شعر یعنی آنکھوں نے میر صاحب و قبلہ ورم کیا، حضرت بقا کیا نہ کرو رات کے تئیں. اس شعر کا کہہ رہے ہیں طرز تخاطب نسبتاً مصنوعی ہے. واہ 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 واہ، حضرت بقا کیا نہ کرو رات کے تئیں ذرا تھوڑا سا مصنوعی ہے. اور دیوان چہارم کے شعر کا طرز تخاطب تھوڑا سا تہمکانہ اور تکلف لیے ہوئے، یعنی بقائے شب و روز اب چھوڑ میر، نوا آنکھوں کا تو ورم کر گیا، یعنی کوئی ذرا تھوڑا ایک ڈسٹنٹ آدمی بتا رہا ہے. علاوہ برین شور زیر بحث میں دیکھتے ہیں میں اس بات کا کنایا ہے کہ خطاب کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. آنکھوں اور دیکھتے ہیں میں ضلع بھی خوب ہے. بہت عمدہ شعر صاحب، بہت مزہ آیا اس چیز کا. تو اور بہت سے میں نے اشعار نوٹ کر رکھے تھے، لیکن وقت نکلا چلا جا رہا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے. تو مجھے پھر سجاد بھی کہتا ہے کہ آج یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور لوگ تو ویسے ہی بہت کم ہیں جو اس کو پورے کو سن لیتے ہیں. لیکن جو سن لیتے ہیں ان کا بہت شکر، اور جو دیکھ بھی لیتے ہیں اور تھوڑے بہت کامنٹس وغیرہ کر لیتے ہیں، اور جو فیڈ بیک پچھلی مرتبہ بہت اچھی آئی، ان باکس بھی کیا لوگوں نے، فون بھی کیے کچھ، اور وہاں لکھا بھی، تو اس سے ڈسکورس ایکسپینڈ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لطف آتا ہے، سمجھ بڑھتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. خدا حافظ.